کا ایک اسٹریٹجک الائنس ہے جو کہتا ہے کہ جنگ کے صورت میں ایران کے جو بندرگاہ ہیں وہ ہندوستان استعمال کر سکتا ہے، خاص طور پہ چار بہار، ایکسچینج آف انٹیلیجنس کوآپریشن جنگ کے صورت میں وہ دونوں کریں گے۔ یہ تو ان کے ریٹن اگریمنٹس ہیں، یہ تو ان کے یہ ہیں۔ تو یہ کس کے ساتھ جنگ ہوگا؟ ظاہر ہے ہندوستان کا تو جنگ صرف پاکستان کے ساتھ ہوگا نا، چین کے ساتھ جنگ تو ہوگا تو چار بہار کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ حالانکہ یہ یہ اگریمنٹس ہیں، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاص طور ہماری دوستی بڑھے گی، یہ وہ۔ ود ڈیو ریسپیکٹ، ہم کیوں ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کو؟ یعنی یہ تو ایک ریئلٹی ہے نا کہ ہندوستان معاشی طور پر بہت بڑا ملک، جغرافی طور پہ بڑا ملک، پھر اور تو اور آپ نے دیکھا کہ مودی جیسا بھی یعنی یہ بھی تو دیکھیے المیہ کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ مودی جیسے فرد کو، شخص کو اپنا پرائم منسٹر منتخب کرتی ہے، یہ ان کی جمہوریہ ہے۔ اور اس کو بھی دیکھیے وہ سعودی عرب، یو اے ای وہ بھی قبول کرتے ہیں۔ تو ان کے جو ہندوستان سے کمپیئر کرنے کے بجائے ہم یہ بھی تو دیکھیں نا جو ہماری کمزوریاں خامیاں رہیں اور خود ہماری لیڈرشپ کی۔ اب یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ایران یا ساری دنیا نہیں سن رہی کہ خود ہماری ایک بڑی پارٹی کا جو 3 بار پرائم منسٹر رہ رہا ہے وہ اپنے ملک کے، اپنے ریاست کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہم جو ہے جو سوری ٹو سے مجھے یہ تاثر ملا کہ آپ ایران کو تو بہت زیادہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارا بھی تو قصور ہے نا ہلالی صاحب، ہماری پولیٹیکل قیادت کا، ہماری حکومتوں کی جو ہے وہ خارجہ پالیسی کی کمزوریوں اور خامیوں کا، جو ہم اس کو ٹریٹ نہیں کر سکے، دفاع نہیں کر سکے۔ ہلالی صاحب دیکھیے، بات ہم کر رہے ہیں ایران اور پاکستان کا، ہم بات کر رہے ہیں آپ کا جو آپ کا کورسپونڈنٹ ہے وہ ابھی بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دوستی جو آج کل بات ہو رہی ہے، اس دوستی کو پکا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہونے پڑیں گے جو اس وقت نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دشمن ہندوستان کے ساتھ ان کے کس قسم کے تعلقات ہیں۔ میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں ایران اور انڈیا میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دشمن ہے ہندوستان، اور اگر ایران ہمارا دوست بننا چاہتا ہے تو جب جنگ چھڑے پاکستان اور انڈیا میں، ہم نہیں چاہتے کہ ایک ان کا بندرگاہ ہمارے خلاف استعمال کیا جائے جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے ہندوستان کو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں وہ irrelevant ہے تو بس آپ سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا۔ نہیں تو انڈیا تو سوری ٹو سے پھر سعودی عرب اور یو اے ای جو آپ کے قریبی ملک ہیں، ان کے بھی تو انڈیا سے اتنے ہی قریبی تعلقات ہیں تجارتی، اور انہوں نے کس طرح ویلکم کیا ان کو، تو خالی ہم اس کو ہی کیوں کہیں؟ آپ بالکل 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 آج کل جو تعلقات ہیں ہندوستان کے اور سعودی کے وہ بہت گہرے ہیں، ہمارے سے بہت زیادہ ہیں۔ سعودی عربیہ اور پاکستان پہ وہ تعلقات رہے نہیں۔ اس وقت سعودی عربیہ ہمارے دوست کے طرح تو نہیں بیہیو کر رہا ہے نا، وہ تو ہمارا ایک ایڈورسری کے طرح بیہیو کر رہا ہے۔ پیسے دیتا ہے، فوراً واپس مانگتا ہے۔ ہماری دشواری ہے، ہم کہتے ہیں رول اوور کرو، وہ کہتا ہے نہیں، اور وہی پیسے جو ہمیں کہتا ہے واپس کرو، وہی پیسے سب کے سامنے بتانے کے لیے ہمارے لوگوں کو کہ دیکھو میں بدلہ لے رہا ہوں، وہ ہندوستان میں جا کے انویسٹ کر رہا ہے۔ لیکن میں ہلالی صاحب بہت ہی گارڈڈ لفظ میں اس لیے استعمال کروں گا کہ اس کا سبب یہ بھی تو تھا کہ ہمارے جو پاسٹ کے حکمراں تھے انہوں نے مہم جوئی کی، انہوں نے کچھ لشکروں اور سپاہوں کو اس طرح بھیجا، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی بڑے، سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جو سابقہ پرائم منسٹر نواز شریف تھے وہ اسامہ اور رمزی اور فلاں اور یہ اور ان لوگوں نے کھلے عام سب کو، اور ابھی بھی وہی میں کس کے نام لوں، افغان، تو ہم نے بھی تو ایسے اقدامات کیے جس سے ایران کو انائٹ ہونا تھا، اس کے باوجود بہرحال انہوں نے وہ پاسٹ کو ذہن میں نہیں رکھا۔ یہ میں بہت تفصیلی موضوع ہے اور حساس بھی ہے۔ معاف کریے، ہاں بالکل 1994-95 میں تو پاکستان طالبان کے ساتھ لڑ رہے تھے جنگ میں، اور وہ لڑ رہے تھے طالبان کے خلاف، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ بلکہ ان کے، میں کہتا ہوں ان کے جو جوان تھے وہ احمد شاہ مسعود کے خلاف ساتھ لڑ رہے تھے،
तालिबान के खिलाफ। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं तो नहीं डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना हिलाली साहब कि ईरान बिल्कुल आइसोलेशन का जब शिकार हुआ तो बहरहाल हमने उनसे दोस्ती का नाता तो नहीं तोड़ा ना, डिस्पाइट इसके कि हम सऊदी अरब से बहुत करीब थे। ईरान अपनी पॉलिसियों के सबब भी तो एक आइसोलेशन का शिकार एक अरसे से रहा। उनके यहाँ भी तो एक बहुत गालिब जो उनकी लीडरशिप थी वो अपने मसलक के एतबार से अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाती रही, उनमें भी खामियां थी। अब उन्होंने अपने को दुरुस्त किया ना, और जिस सबब उन पर दिफाई पाबंदियां लगी। हमने उस मुश्किल वक्त में ईरान को नहीं छोड़ा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। तो हमने नहीं छोड़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने नहीं छोड़ा उनको। और हम देखेंगे कि अब देख रहे हैं ये कह रहे हैं दोस्ती चाहते हैं। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं आपको कि दोस्ती के लिए ये सब चीज़ें जो मैंने जिक्र किया था, आज कल रात को वो 6 फुट का जो गैप है, डिच है, उस पे लोहे के पाइल्स डाल के उनकी गाड़ियां जो स्मगल कर रही हैं वो आ रही हैं पाकिस्तान। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपने गुलबद्दीन यादेव को आपको पता है कि वो ईरान से आया था और पता नहीं कितने यादेव उधर हैं। तो देखिए हम भी दोस्ती चाहते हैं। हम एक ज़माने में हमें पता था कितनी ज़बरदस्त दोस्ती थी, और मैं नहीं कहता हूं कि हर वक्त ईरान का ही कसूर है। हमने भी कुछ ऐसे दफ़े कुछ ऐसे चीज़ें की हैं जो उनको भी बड़े रिजर्वेशंस थे और जायज़ थे उनके रिजर्वेशंस। मगर अगर दोस्ती वाकई चाहते हैं तो ये सब चीज़ें जो आज हो रहे हैं ये रोकें। BLA टेररिज्म को उनके सॉइल पे ट्रेनिंग से रोकें। हमारे